کی ہیں ملک صاحب، اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ آپ اور دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ سارے آج غور کریں، آج ملک صاحب نے جو ٹرن لیا ہے، بلکہ یو ٹرن لیا ہے۔ شاہ جی ٹائم اوور۔ صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ آپ اپنے عقیدوں میں پھنسے ہو۔ میں تو واضح دلیل دے رہا ہوں، اور جن کے پاس ایمان، علم اور عقل ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ مانے یا نہ مانے، انہیں میری بات واضح پتہ لگ گئی ہے، چونکہ آپ کو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ مضمون دے دیا گیا ہے کہ مرزا صاحب کی اور احمدیت کی مخالفت کرنی ہے، آپ اس مضمون پر ہی کر رہے ہو بات۔ وہ میں نے جناب، آپ کیا بات کر رہے ہو پتہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی اطاعت نہیں کی، اور مجھ سے سوال اٹھا رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو موسیٰ، وہ اگر نہیں کی، خدا پاک کی قسم حضرت ہارون نبی رسول ہی نہیں ہے، یعنی بھائی اس کا نبی رسول ہے، دنیا اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے، اور حضرت ہارون نے یہ فرمایا کہ میں تو خود نبی رسول خود ہونے والا ہوں، اس لیے میں تو موسیٰ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ خود آپ مجھے یہ بتائیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو یہ خبر نہیں دی کہ تو نبی رسول ہے، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے باہر تھے؟ وہ اطاعت نہیں کرتے تھے؟ اور میں کہتا ہوں جب نبی رسول بنا بھی دیا گیا تو بھی انہوں نے موسیٰ کی مدد کی ہے، موسیٰ نے ان کی مدد نہیں کی، وہ موسیٰ کی مدد کے لیے آئے تھے، ہیلپ کے لیے آئے تھے، یہ آپ کو سارا پتہ ہے۔ لیکن سچ کا بات ہے، عقیدے ٹوٹ گئے تسی تے عقیدے نو جوڑن آئے دیو، تو توڑن تھوڑی آئے دیو۔ دیکھیں پیارے بھائیو، خدا رسول کا خوف کا جو ایمان والو، حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کی اطاعت کی تھی، کوئی آخری دم تک اطاعت کی تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی مدد، انہوں نے دعا مانگی تھی، ریکارڈ موجود ہے کہ میری مدد کے لیے، میرے بھائی کو مدد کے لیے، مدد کسے کہتا ہے؟ مدد کے لیے میرے بھائی کو نبی رسول بنا دے یا رب۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی یا خود نبی رسول بنایا، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنایا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہی اطاعت کی، یا کہ موسیٰ نے ان کی اطاعت کی، یا دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرتے تھے، تھوڑی دیر میں تیری کر لینا، تھوڑی دیر تو میری کر لی۔ وہ کوئی علمی اور عقل کی تو بات کرے نا۔ آپ کی ایک ہی بات ہے، میں نہ مانوں، جو نہ ماننا چاہے میں نہیں منوا سکتا ہوں۔ دوسری بات، آپ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، آسمان پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آ جانا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی، اور قرآن ان کی کتاب تھی نہیں، وہ موسیٰ شریعت کے نبی تھے۔ آپ کہتے ہو نہیں، وہ آ کے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اب ادھر سے آپ مجھے یہ دلیلیں دے رہے ہو کہ ایک نبی دوسرے نبی کی کیسے اطاعت کر سکتا ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کراتے ہو کہ وہ ان کی اطاعت میں آئیں گے، ان کے پاس کوئی شریعت، کوئی احکامات، کوئی اعلام وہی ہوگا ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آئیں گے۔ ملک صاحب ٹائم اوور ہو گیا۔ عامر بھائی کنیاں ٹرمز اور دینی ہے تھوڑا احداث۔ میرے خیال آخری ایک دو اور کر لیتے پھر ختم کرتے بات۔ جی ٹھیک ہو آخری کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھیں۔ میں تھوڑا سا، مجھے 2-4 بندوں کے فون آ رہے ہیں، بہت آپ کر لیں اور آپ چلے جائیں، بس بات جو ہونی تھی ہوگی، میں آخری بات دیکھیں۔ میری بات سے کسی کی کوئی مشکل ہوئی ہو، کوئی میرے بات سے ناراض ہوا ہو، شاہ صاحب یا کوئی، معافی مانگتا ہوں، جزاک اللہ۔ ٹائم شروع ہے شاہ جی۔ جی اب آپ نوٹ کریں، دیکھیے سوال یہ نہیں ہے کہ اطاعت کی یا نہیں کی، سوال یہ ہے غیر مستقل، مستقل، حقیقی، غیر حقیقی نبی کا تصور، میں نے عرض کیا غیر قرآنی ہے، اور میں نے آیات قرآنی بھی پیش کی ہیں۔ اب آج ملک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ کبھی تو وہ بھاگ کر کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے اطاعت کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا تھا اطاعت سے نبی بنے ہیں یا اللہ نے بنایا ہے، یہ تھا فرق جس کو آپ اتنی گفتگو کرتے لیکن اس سوال کی طرف نہیں آئے۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد آپ کا لٹریچر بتا رہا ہے، اور بار بار آپ کے مربی صبح و شام سورہ نساء کی آیت نمبر 69 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آج ملک صاحب کی تضاد بیانیہ دیکھیے کہ کس طرف کبھی کدھر اور پھر کبھی تانو تشنی آپ کا عقیدہ ہے، لیکن قرآنی آیات کی طرف یہ نہیں آئیں گے۔ اگر تو اطاعت سے ہارون علیہ السلام بھی اطاعت سے بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کا سارا فلسفہ پھر ٹوٹ گیا کہ پہلے انبیاء بھی اطاعت سے بنتے تھے۔ آپ لوگ تو صبح شام یہ رٹ لگاتے ہیں کہ پہلے جو انبیاء بنتے تھے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے،
اب جو بعد میں جو اطاعت کرے گا اسے اللہ بنائے گا، اور کامل اطاعت نے آپ کے بقول پوری امت میں صرف ایک ہی بندے نے کی، اتنا بڑا ظلم۔ تو یہ جو تضاد بیانیہ ہیں آج میں وہ صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اور جب ہارون علیہ السلام کو قرآن مجید بیان کرتا ہے تو ان کو سٹیٹس نبی کا اور بڑے وقار کے ساتھ آتا، کہیں قرآن ان کو غیر مستقل، غیر حقیقی، یا یہ نہیں کہا قرآن پاک نے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تو ہم نے ان کو نبوت عطا کی۔ یہ سارا جو جملے بازی ملک صاحب نے کی ہے یہ غیر قرآنی ہے، غیر اسلامی ہے، اور غیر عقلی اور غیر منطقی ہے۔ تو پہلا میں نے ان پر سوال کیا، پہلے یہ طے کر لیں کہ پہلے نبوت کیسے ملتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بقول آپ کے وہ بھی غیر قرآنی تصور ہے کہ نبوت کیسے ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری گفتگو میں ملک صاحب نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو پہلا اصول یہ طے کر لیں، جب یہ طے کر لیا تو پہلے پھر انبیاء کرام جو ہیں وہ تو سارے یعنی حقیقی ہیں، مستقل ہیں، رب العالمین ان کا تذکرہ کیا۔ ہاں جب ان کو کتابیں عطا کی گئیں، شریعت عطا کی گئی، وہ جو احکامات ہیں انبیاء کرام کو جو ہے وہ صحف بھی عطا کیے گئے، صحیفے بھی عطا کیے گئے، اور ان پر وحی نبوت بھی نازل ہوئی، اور جو وحی نبوت ہے وہ بھی رب العالمین احکامات ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو انبیاء ہارون علیہ السلام پر بھی اللہ پاک وحی نازل فرما رہا ہے، ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ تو اس لیے یہ جو کنفیوژن آج ملک صاحب نے، آپ خود اس پر تبصرہ کیجئے گا، منوانا میرا کام نہیں ہے، میرا یہ تھا کہ یہ جو غیر قرآنی تصورات یہ پیش کرتے ہیں، قرآنی آیات ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت خوب۔ جی عامر بھائی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ استاد جی، میرا ایک سوال ہے، شاہ صاحب اگر موجود ہیں، ڈاکٹر ضیاء بھائی یا منظیر بھائی، جو بھی تینوں بندے جو بھی جواب دینا چاہتا ہے۔ رات کی ڈبیٹ جڑی ہوئی ہے ابن ماجہ دی تے امتیاز بھائی دی، شاہ صاحب آپ ابھی تک موجود ہیں؟ جی بولیے، میں سنتا ہوں، جی بولیے سر، بہت شکریہ سر جی۔ آپ نے اس بات جو میں بات کرنے والا اس پر ایک کمنٹ بھی کیا تھا، استغفر اللہ آپ نے لکھا تھا نیچے، یہ جو ابن ماجہ کہہ رہا تھا جب امتیاز صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء کرام سے نسیان وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کی ذریعے سے ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر وہ جو رب چاہے گا۔ کسی جگہ پر عدم توجہ ہو جانا، توجہ نہ ہونا اور بات ہے، لیکن کسی بات کو غلط یعنی مسلسل 50 سال اور 52 سال غلط سمجھتے رہنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، اللہ پاک براہ راست مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر اس غلطی پر قائم اور دائم رہنا۔ کہیں پر کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً رب العالمین انبیاء کرام کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو وہ رات کو جس انداز میں انہوں نے پیش کیا تو لازمی بات ہے وہ ایک عزمہ، آدم علیہ السلام بھول گئے لیکن اس میں ان کا ارادہ نہ تھا۔ تو وہ انشاءاللہ آئندہ میں وہ جو روایت کر رہے میں اصل متن بھی اس کا انشاءاللہ پڑھوں گا، تو شام کو کسی وقت وہ پوری جو روایت ہے اس کا سیاق و سباق بھی میں عرض کروں گا۔ جزاک اللہ، میں اب مصروف ہوں تو آپ حضرات۔ ایک سوال میرا بھی ہے شاہ جی، جو آپ کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے متعلق اگر آپ پورا نہ منائیں۔ جی ضرور فرمائیے۔ اچھا، ایک نا سننے جو مجھے علم میں نے پڑھا تو نہیں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جب یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے طور پہ ان کو جو اللہ سے جو انہوں
ہے؟ نہیں، دعا تو انہوں نے مانگی ہے کہ میرے بھائی کو، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کسی کی دعا سے نبی نہیں بنتا۔ ہاں، ساتھ میرا وزیر بنا دے، نبوت تو ان کو ہے، ساتھ ان کا جو وزیر ہے ان کے ساتھ ایک معاون کے طور پہ وہ ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو اب کہنا کہ دیکھیں نا، دعا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ ربنا وَ سورہ فرقان میں یہ تو ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ پورے قرآن میں یہ دعا تو نہیں کہ یہ دعا مانگو یا اللہ ہمیں نبی بنا دے۔ پورے قرآن میں کہیں یہ اللہ نے دعا کا طریقہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اے میری امت یہ بھی دعا مانگی کرو یا اللہ ہمیں نبی بنا دے۔ نبی بننے کی دعا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اگر نبی دعا سے بنتے تو پھر جو ہے وہ آج دعائیں بھی ہوتی، کہیں دعا نہیں ہوتی ہے۔ امام بننے کی تو دعا ہے، جیسے سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ تو انبیاء جو بنتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اس نے رسالت رکھنی ہے۔ تو رسول اور نبی جو بنانا ہے وہ نبی کا کام بھی نہیں ہے، اور نبی کی دعا سے بھی جو ہے وہ رسول اور فرماتا ہے۔ جی میرا جواب ہے، تفصیلی انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ رات کو گفتگو کریں گے اس پہ۔ بہتر ہو گئے جی، لیکن اس کے بعد بھی میں تھوڑا سا اور بھی تھے، چلیں پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ضرور۔ کر لیجیے گا۔ اسی رات کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا، جی اس کو میں رات جو ڈیبیٹ کچھ حصہ میں نے سنا ہے اور کچھ نہیں سنا، تو میں وہ ابھی یوٹیوب پر آ گئی ہوگی تو میں اس کو سنتا ہوں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم رات کو مزید جو ہے نا کئی گوشے ہیں جو وہاں پر ایک ادب کا دور کا، چونکہ ان کا پھر جب کوئی یہ پھنستے ہیں تو پھر انبیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ پھر کرتے ہیں، وہاں معاذ اللہ نقائص کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بات ویسی ہوتی نہیں جیسے یہ بیان کرتے۔ مثلا یہ صلح حدیبیہ کو لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بھی تو بات پوری نہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ اس سال جو ہے وہ عمرہ ہوگا۔ یا حضرت یونس علیہ السلام پر یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام